اب میں آپ کو بہت سی روایات کا خلاصہ سناتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب دجال نکلے تو تم ثابت قدم رہنا، میں تمہارے سامنے اس کی وہ علامات بیان کیے دیتا ہوں جو پہلے کسی نبی نے بیان نہیں کی۔ وہ سب سے پہلے تو یہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، حالانکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ پھر وہ دعویٰ کرے گا کہ میں تمہارا رب ہوں، حالانکہ تم اپنے رب کو مرنے سے پہلے نہیں دیکھ سکتے۔ مطلب یہ کہ اس کا نظر آنا ہی اس بات کی دلیل ہوگا کہ وہ رب نہیں ہے۔ دوسرے یہ کہ وہ کانا ہوگا، حالانکہ تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ تیسرے یہ کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا، جس کو ہر مومن پڑھ لے گا، خواہ وہ لکھنا پڑھنا جانتا نہ بھی ہو۔ دجال کے فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ ہوگا کہ اس کے ساتھ ایک جنت اور ایک آگ ہوگی، مگر حقیقت میں اس کی جنت آگ اور آگ جنت ہوگی۔ پس جو شخص اس کی آگ میں مبتلا ہو، اس کو چاہیے کہ اللہ سے فریاد کرے اور سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھے۔ ایسا کرنے سے وہ آگ اس کے لیے اسی طرح ٹھنڈی ہو جائے گی جس طرح ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہوئی تھی۔ اس کا ایک فتنہ یہ ہوگا کہ وہ کسی دیہاتی سے کہے گا، اگر تیرے مردہ ماں باپ کو میں زندہ کر دوں تو کیا تو شہادت دے گا کہ میں تیرا رب ہوں؟ وہ کہے گا، ہاں میں گواہی دوں گا۔ بس دیہاتی کے سامنے دو شیطان اس کے ماں باپ کی صورت بنا کر آئیں گے اور کہیں گے، بیٹا تو اس کی پیروی کر، یہ تیرا رب ہے۔ اس کا ایک فتنہ یہ ہوگا کہ اسے اللہ کی طرف سے مومنین کی آزمائش کے لیے ایک مومن شخص پر قدرت دی جائے گی، پس وہ اس کو قتل کر دے گا اور آرے سے چیر کر اس کے دونوں ٹکڑوں کو الگ الگ ڈال دے گا۔ پھر لوگوں سے کہے گا، میرے اس بندے کی طرف دیکھو، میں اسے ابھی زندہ کر دوں گا۔ اور یہ پھر کہے گا، اس کا رب میرے سوا کوئی اور ہے؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو زندہ کر دیں گے اور خبیث دجال اس سے کہے گا، بتا تیرا رب کون ہے؟ وہ کہے گا، میرا رب اللہ ہے اور تو اللہ کا دشمن ہے، تو دجال ہے۔ اللہ کی قسم، تیرے دجال ہونے کا جتنا مجھے آج یقین ہے اتنا پہلے کبھی نہ تھا۔ اس کا ایک فتنہ یہ ہوگا کہ وہ بادلوں کو بارش کا حکم دے گا تو وہ بارش برسائیں گے، اور زمین کو اگانے کا حکم دے گا تو وہ اگائے گی۔ اس کا ایک فتنہ یہ ہوگا کہ اس کا گزر ایک بستی سے ہوگا، بستی کے لوگ اس کو جھٹلائیں گے تو ان کے سارے مویشی ہلاک ہو جائیں گے۔ ایک اور فتنہ یہ ہوگا کہ وہ ایک بستی سے گزرے گا، وہ لوگ اس کی تصدیق کریں گے تو وہ بادلوں کو بارش کا حکم دے گا، بادل بارش برسائیں گے، اور زمین کو اگانے کا حکم دے گا تو وہ اگائے گی۔ حتیٰ کہ اسی روز شام کو جب ان کے مویشی چرنے کے بعد واپس آئیں گے تو وہ خوب موٹے ہوں گے، ان کی کوکھیں بھری ہوئی ہوں گی اور تھن دودھ سے لبریز ہوں گے۔ مکے اور مدینے کے علاوہ زمین کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہوگا جو اس کے پاؤں کے نیچے نہ آیا ہوگا اور جس پر اس کا ظہور نہ ہوا ہو۔ البتہ جس درے سے بھی وہ مکے یا مدینے میں داخل ہونا چاہے گا، فرشتے ننگی تلواریں لے کر اس کے سامنے آ جائیں گے اور وہ آگے بڑھنے کی جرات نہ کر سکے گا۔ چنانچہ وہ کھاری زمین کے کنارے سرخ ٹیلے پر پڑاؤ ڈال دے گا۔ اب مدینہ طیبہ میں 3 زلزلے آئیں گے جن کے باعث ہر منافق مرد اور عورت مدینے سے نکل کر دجال سے جا ملے گا۔ ان زلزلوں کے ذریعے مدینہ طیبہ منافقوں کی گندگی کو اپنے سے اس طرح نکال باہر کرے گا جیسے لوہار کی دھوکنی لوہے کا زنگ دور کر دیتی ہے۔ اسی لیے اس دن کو یوم نجات کہا جائے گا۔ یہ حالات سن کر ایک صحابیہ ام شریک رضی اللہ عنہا نے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول، اس زمانے میں عرب کہاں ہوں گے؟ یعنی عربوں کے ہوتے ہوئے
دجال اس قدر فتنہ کس طرح بپا کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرب اس زمانے میں تھوڑے ہوں گے اور ان میں سے اکثر بیت المقدس میں ہوں گے۔ ان کا امام ایک صالح مرد ہوگا، یعنی امام مہدی۔ ایک دن یہ واقعہ ہوگا کہ ان کا امام صبح کی نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھا ہی ہوگا کہ ان میں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نازل ہو جائیں گے۔ چنانچہ امام پیچھے ہٹے گا تاکہ عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھائیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر فرمائیں گے، یہ نماز آپ ہی پڑھائیں، کیونکہ اس نماز کی اقامت آپ کے لیے ہوئی ہے۔ جب امام نماز پڑھا کر فارغ ہوں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے، دروازہ کھولو۔ دروازہ کھول دیا جائے گا۔ اس کے دوسری طرف دجال ہوگا اور اس کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے اور قیمتی موٹے کپڑے پہنے ہوں گے۔ جب دجال عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو اس طرح گھلنے لگے گا جیسے نمک پانی میں گھلتا ہے۔ وہ بھاگ کھڑا ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام اس سے فرمائیں گے، میری ایک ضرب تیرے لیے مقدر ہو چکی ہے، اس سے تو بچ نہیں سکے گا۔ چنانچہ وہ اسے باب لد پر جا لیں گے اور قتل کر ڈالیں گے۔ بس اللہ یہودیوں کو شکست دے گا۔ اللہ کی مخلوق میں سے جس چیز کے پیچھے بھی کوئی یہودی چھپنا چاہے گا، خواہ پتھر ہو، درخت ہو یا دیوار، اس چیز کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی جائے گی اور وہ پکارے گی، اے مومن، اے اللہ کے بندے، یہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، آ کر اسے قتل کر دے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام زکوٰۃ کی وصولی بند کر دیں گے۔ نہ بکری کی زکوٰۃ وصول کی جائے گی، نہ اونٹ کی۔ اس کی وجہ یہ ہوگی کہ سب مالدار ہوں گے، کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوگا۔ بغض و عداوت ختم ہو جائے گی، ہر زہریلے جانور کا زہر ختم ہو جائے گا، حتیٰ کہ چھوٹا بچہ اگر سانپ کے منہ میں ہاتھ دے دے گا تو وہ اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، اور چھوٹی بچی شیر کا منہ ہاتھ سے کھولے گی تو وہ اسے کچھ نہیں کہے گا۔ بکریوں کے ریوڑ میں بھیڑیا اس طرح رہے گا جیسے ان کی حفاظت کرنے والا کتا۔ زمین امن و امان سے بھر جائے گی جیسے برتن پانی سے بھر جاتا ہے، اور کلمہ سب کا ایک ہوگا، پس اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے گی۔ ابن ماجہ اور مسند احمد کی ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اس کے بعد لوگ اپنے اپنے شہروں کو واپس ہو جائیں گے تو اس وقت یاجوج ماجوج نکل پڑیں گے۔ ان کی تفصیل میں نواس بن سمعان والی حدیث میں بتا ہی چکا ہوں۔ اب ابو داؤد اور مسند احمد وغیرہ سے ایک حدیث اور سن لیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی نہیں، اور وہ نازل ہوں گے۔ جب تم ان کو دیکھو تو پہچان لینا، ان کا قد و قامت میانہ، رنگ سرخ و سفید ہوگا، ہلکے زرد رنگ کی 2 چادروں میں ہوں گے، سر کے بال اگرچہ بھیگے ہوئے نہ ہوں گے تب بھی چمک اور صفائی کی وجہ سے یوں محسوس ہوگا جیسے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ اسلام کی خاطر کفار سے قتال کریں گے، پس صلیب توڑ ڈالیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے اور جزیہ لینا بند کر دیں گے۔ اللہ ان کے سوا تمام ادیان و مذاہب کو ختم کر دے گا، انہی کے ہاتھوں دجال کو قتل کرائے گا۔ پس عیسیٰ علیہ السلام زمین میں 40 سال رہ کر وفات پائیں گے اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ مسلم کی ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام حج یا عمرہ یا دونوں کریں گے، اور یہ کہ تمام اہل کتاب عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ان کی تصدیق کریں گے، یعنی ان پر ایمان لے آئیں گے۔
سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔